چونکہ علم غیب کا مسئلہ جو ہے یہ بہت اختلافی مسئلہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ مختلف آیات ہیں قرآن پاک میں، کہیں پر جو ہے وہ حضور کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت انہیں علم غیب سے نواز دیتا ہے، اور کہیں پر ہے کہ جناب غیب اللہ کسی کو بھی نہیں بتاتا، اور غیب کی چابیاں جو ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، جس طرح کی آج کی آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور اسے وہی جانتا ہے، یعنی جسے اللہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بتائے بغیر کوئی بھی غیب جو ہے وہ نہیں جان سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو بھی پتا گرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں اس کو جان سکتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر اس کو کتاب مبین میں لکھا گیا ہے، کتاب میں روشن انداز میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب مبین سے فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ مراد ہے، اور اللہ نے اس میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ یہاں پر مفاتیح جو ہے یہ مفتاح کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کنجیاں، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو تھوڑے سے دوسرے انداز میں بیان فرمایا۔ یہ 25 پارہ ہے، سورۃ شورا ہے، اور آیت نمبر 12، فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں جو ہیں، چاہے وہ مینہ برسانے کی جو ہے وہ خزانے ہوں یا رزق کے خزانے ہوں، سارے کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے وہ رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے وہ رزق تنگ کر دیتا ہے، اور وہ مالک ہے، اور یہ چابیاں جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت عجیب اور لطیف نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت کو چابیوں کی ضرورت کیا ہے، جب ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ کسی بھی چیز کی حفاظت سے جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، تو چابیاں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان، ہم خود ہی دیکھ لیں کہ چابیاں اس وجہ سے پھر ایک چابی نہیں کہا، چابیاں کہا ہے۔ چابیاں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اور انسان پھر جسے چاہے دے دیتا ہے۔ ایک تالا ہے، اس کی 3-4 چابیاں ہیں، مالک وہی ہے جس کا گھر ہے اور جس کی جناب دکان ہے، وہی مالک ہے، لیکن چابیاں زیادہ ہی ہیں، کچھ وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور کچھ جو اپنا پیارا ہوتا ہے جسے چاہے اسے دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت غیب کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پھر اس کو چابی دے دیتا ہے، اس کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ مضمون ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، ہر خاص و عام کو جو ہے وہ غیب بتانا شروع کر دیا جائے، نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي اور مجتبی، آپ نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ حضور کے نامی اسم گرامی میں سے ایک نام جو ہے وہ مجتبی بھی ہے، چنا ہوا۔ ادھر حضور کا نام مجتبی ہے، اور ادھر اللہ فرما رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ،
کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے اور اس غیب پر جو ہے وہ مطلع فرما لیتا ہے، اور ادھر حضور کا نام مجتبیٰ رکھ کر ہمیں بتا تو دیا ہے کہ میں چن لیتا ہوں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں، اور ان چنا ہوئے رسولوں میں سے کون ہے؟ مجتبیٰ تو حضور کا نام ہے، تو حضور بھی ان رسولوں میں سے چنے ہوئے رسول ہیں اور انہیں بھی غیب پر جو ہے مطلع فرمایا ہے۔ پھر مزید یہ کہ مفاتیح اور مقالید دونوں کا معنی چابیاں ہیں۔ اب یہ دو لفظ ہیں، مفاتیح مقالید۔ مفاتیح کا آپ پہلا حرف اور آخری حرف لیں۔ مفاتیح، میم پہلا حرف ہے، ہا آخری حرف ہے، مفاتیح۔ تو میم اور ہا کو آپ جمع کر کے رکھیں۔ دوسرے مقام پر ہے مقالید، اس کا پہلا حرف میم، آخری حرف دال۔ اب پہلے مفاتیح میں جو ہم نے جمع کیا وہ ہے میم اور ہا، مقالید میں ہم نے جو جمع کیا پہلا اور آخری اور وہ ہے میم اور دال۔ اب میم ہا میم دال کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جستجو کرے، اللہ نے ہر چیز واضح کر کے رکھی ہوئی ہے اور انسان کو باقاعدہ سمجھ آتی ہے، تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ چابیاں جن کو دی ہیں وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ مفاتیح میں پہلا اور آخری حرف لیں، مقالید کا پہلا اور آخری حرف لیں تو لفظ بنتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے حضور کو علم غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ سمجھے بغیر، ان کا قصور نہیں ہے، وہ پہلے سمجھیں پھر ہم پر اعتراض کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ ہمارے عقائد کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، صرف جو ہے وہ اعتراض کر سکتے ہیں، اور جب تک انسان کو سمجھ نہ ہو، انسان کی معلومات اس کے بارے میں درست نہ ہو، اس کی رائے بھی درست نہیں ہوتی۔ جب انسان کو اس کے بارے میں معلومات ہو پھر اس کی رائے جو ہے وہ درست ہوتی ہے۔ اور اہل سنت کے عقائد اللہ کے فضل سے قرآن کی ساری آیات، احادیث کا ذخیرہ سامنے رکھ کر پھر اہل سنت کے عقائد جو ہیں وہ ہر عقیدے پر قرآن کی آیت بھی موجود ہے، حدیث رسول بھی موجود ہے۔ اس کو سمجھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ غیب کا علم جو ہے وہ ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ یہاں پر وہ اور ہم متفق ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہ بھی کہتے ہیں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ہم قرآن کی ایک قسم کی آیات کا عقیدہ تو یہ ہے، جس طرح آج کی آیت ہے کہ غیب جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، باقی آیات بھی موجود ہے۔ اب دوسری قسم کی آیات ہیں جس پر دوسرے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یہ دوسری قسم کی آیت ہے، اس پر دوسرے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور یہ علم صرف اللہ کے لیے ہے، باقی مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حضور کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کی ایک قسم کی آیات کا انہوں نے جو ہے وہ عقیدہ رکھا ہے اور قرآن کی دوسری قسم کی آیات کا انکار کر دیا ہے، اور یہ تو درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کی یہی تو خرابیاں بیان کی ہیں کہ تم قرآن میں سے، تم اپنی کتابوں میں سے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ مسلمان کے لیے تو ساری آیات کا جو ہے وہ اقرار کرنا، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، بندہ پھر مسلمان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ آیات کا بندہ اقرار کر لے اور کچھ کا انکار کر دے، مسلمان اس طرح تو نہیں ہو سکتا بندہ۔ تو اس وجہ سے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، سارا علم اللہ کے لیے ہے۔ لیکن دوسری قسم کی آیات، احادیث کو جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرما لیتا ہے۔ اب صرف یہ کہ جناب علم غیب آ گیا ہے اللہ کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی، ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو لہذا شرک لازم آتا ہے،
ان کا اعتراض ہوتا ہے نا کہ جناب تم تو مشرک ہو، کیوں کہ اللہ کے لیے علم غیب ہے اور تم وہی علم غیب حضور کے لیے ثابت کر رہے ہو، تو اللہ اور حضور کو تم نے برابر کر دیا علم غیب میں، تو برابری جو ہے یہ تو شرک ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اس کا جواب سمجھیں کہ ہر جگہ پر ایک ہی لفظ جو ہے اس کا ایک ہی معنی جو ہے وہ مراد نہیں ہوتا۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ جس کا معنی دعا ہے، نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہی لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت الہی۔ رحمت الہی فرشتوں کی طرف جب ہوتی ہے، اسی لفظ صلاۃ کی نسبت اس وقت ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ بخشش کے لیے دعا مانگنا، بخشش کے لیے دعا مانگنا۔ اسی لفظ صلاۃ کی نسبت جب پرندوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے تسبیح و تحلیل کرنا، تعریف بیان کرنا۔ اب لفظ ایک ہی ہے لیکن معانی جیسے جیسے نسبت مختلف ہوتی جاتی ہے، معنی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو علم غیب کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب حضور کی طرف نسبت ہوتی ہے اس وقت اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے مفہوم میں اختلاف ہے، مختلف مفہوم ہیں، ایک ہی مفہوم نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے لیے جب علم غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اللہ اس علم غیب میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر ہے اور اس کا ذاتی علم ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے۔ جب حضور کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں وہ معنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بغیر کسی کی محتاجی کے حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے تو حضور کو علم حاصل ہوا ہے۔ اور مختلف فرق ہیں، میں چند ایک فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، جبکہ حضور کا علم اللہ کے بتانے کے بعد جو ہے وہ حضور کا علم ثابت ہوتا ہے۔ تو شرک کہاں سے آ گیا؟ معنی تبدیل ہو گیا کہ حضور کا علم اللہ کے بتانے کے بعد ثابت ہوتا ہے، اللہ کو کسی نے بتایا نہیں ہے، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ حضور کا علم جو ہے وہ ازلی و ابدی نہیں ہے، اللہ نے جب بتایا ہے اس وقت سے حضور کو علم ہے، لیکن اس وقت سے نہ ماننا یہ تو ناجائز ہے اور یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ امتی ہو کر اللہ اپنے حبیب کو کچھ عطا کرے، علم غیب سے نوازے، امتی ہو کر کہے نہیں جی اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے، لیکن امتی کہے کہ میں نے نہیں دیا، یہ غلط ہے اور ناجائز ہے۔ اور پھر صرف ایک ہی لفظ جناب علم غیب اللہ کے لیے آ گیا ہے، علم غیب حضور کے لیے آ گیا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو پھر اس طرح تو بہت سارا جو ہے وہ شرک کا معاملہ بڑھ جائے گا۔ آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، زندہ ہے نا، حی ہیں، اور قرآن میں اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، تو کیا یہ شرک لازم آ گیا؟ کیا یہ شرک لازم آ گیا؟ پھر تو ہمیں ساروں کو جو ہے وہ فوت ہو جانا چاہیے، کیوں کہ ہمارا زندہ رہنا جو ہے وہ تو شرک ہو گیا کہ اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے بھی لفظ حی کا استعمال ہے، ہمارے لیے بھی حی کے جو ہے وہ لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن لفظ ایک ہے، معنی مختلف ہے۔ اللہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی جو زندگی ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور ہماری جو زندگی ہے ہم اپنی اس زندگی میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اللہ اگر ہمیں زندگی عطا نہ فرماتا تو ہم زندہ نہ ہوتے۔ تو اب حی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا اور ہمارے لیے استعمال ہونا، اس میں شرک نہیں ہے کیونکہ معنی تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اپنی زندگی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا زندہ رہنا تو شرک نہیں ہے، کیوں کہ ہم
زندگی لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، تو بھائی علم غیب کے بارے میں بھی تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے تو حضور کو علم غیب ہے، اور حضور علم غیب کو حاصل کرنے میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو ہے، اور جب تک نہیں دیا تھا اس وقت تک نہیں تھا۔ یہ تو واضح انداز میں ہے، اس میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے شرک کا۔ پھر ہم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، سمیع اور بصیر ہیں۔ سورۃ دہر میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے نطفے کے مکسچر کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا، اور تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنا دیا ہے، بصیر بھی بنا دیا ہے، یہ دیکھنے والا بھی ہے، یہ سننے والا بھی ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی لفظ سمیع اور بصیر استعمال ہوا ہے، اللہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو کیا اب ہم اپنی قوت سماعت اور قوت بصارت سے محروم ہو جائیں؟ کیوں کہ اگر ہم سنتے اور دیکھتے رہے یہ تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، سمیع اور بصیر کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سمیع اور بصیر کا لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن مفہوم میں جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ، اس کو کسی نے یہ قوت اور طاقت نہیں دی، وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ سنتا اور دیکھتا ہے، اور ہم سننے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، دیکھنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اس وجہ سے لفظ ایک ہے، مفہوم تبدیل ہو گیا تو شرک نہیں ہے۔ تو ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شرک نہیں ہوتا۔ اب رحیم اور رؤوف دو صفاتی نام ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اور رؤوف اور رحیم حضور کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، حضور بھی رؤوف الرحیم ہے، تو کیا مطلب کہ شرک لازم آ گیا؟ اگر کہیں کہ شرک لازم آ گیا تو قرآن تو ہمیں توحید سکھانے آیا تھا، اگر قرآن ہی ہمیں شرک سکھانا شروع ہوگا تو پھر توحید کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو میرے بھائی یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ خالق کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، مخلوق کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے مفہوم میں جب اختلاف پایا جائے، مفہوم اس کا کچھ تبدیل ہو تو شرک نہیں آتا۔ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے زندہ ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اس نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اللہ اپنی قوت اور طاقت سے زندہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سننے اور دیکھنے میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں سننے اور دیکھنے کی قوت اور طاقت دیتا ہے تو ہم دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کے کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، اور کتنی مخلوق ہے کہ کان بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کون سی مخلوق ہے جی جس کے کان بھی نہیں ہیں اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ اس میں جان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتی بھی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ بخاری شریف کے حدیث پاک آپ اٹھائیے، اس میں استن حنانہ، کھجور کا وہ تنا جس پر حضور جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو رکھ کر جب ممبر شریف جو ہے وہ حضور کے لیے بنایا گیا اور حضور ممبر شریف کی طرف جانے لگے، اس کھجور کے تنے کے کان تو نہیں تھے لیکن وہ سنتا تھا، اس کی آنکھیں تو نہیں تھیں لیکن وہ دیکھتا تھا کہ آج حضور مجھے کراس کر کے ممبر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ وہ مکمل حدیث پڑھیں تو صحیح، فرمایا کہ جیسے ہی حضور ممبر شریف کی طرف بڑھے تو مسجد میں جو ہے وہ رونے کی آواز بلند ہوئی، اور اتنی دردناک انداز میں رونے کی آواز بلند ہوئی کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ اس سے بچھڑ جاتا ہے وہ روتی ہے، اس انداز سے جو ہے وہ رونے کی آواز بلند ہوئی، لیکن کوئی رونے والا نظر ہی نہیں آ رہا۔
اب استن حنانہ جو ہے اس کے کان نہیں ہیں لیکن وہ حضور کا خطبہ سنتا تھا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ حضور روزانہ میرے پاس ہر وقت جب خطبہ دیتے ہیں میرے پاس کھڑے ہوتے ہیں، مجھ پر جو ہے وہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن آج حضور آگے جا رہے ہیں لیکن آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اگر دکھانا چاہے بغیر آنکھوں کے بھی دکھا سکتا ہے، سنوانا چاہے بغیر کانوں کے بھی سنوا سکتا ہے، اور اللہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ اگر رحمت فرما دے تو ہم سن لیتے ہیں، وہ اگر رحمت فرما دے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہمارے کان بھی سلامت ہوں گے، ہم سن نہیں سکیں گے، آنکھیں بھی سلامت ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جب فرق آ گیا تو شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی عالم الغیب ہے، حضور کو بھی اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کے علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہے، حضور کا علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کے عطا فرمانے کے بعد حضور کو علم حاصل ہوا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شرک لازم نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے احباب ہیں وہ پہلے ہمارے عقائد کو سمجھیں، پڑھیں، پھر جو ہے اگر اعتراض بنتا ہو تو اس کو اصلاح کی غرض سے وہ ہمیں سمجھانا چاہیں تو سمجھا بھی سکتے ہیں، سمجھنا چاہیں ہم پھر بھی حاضر ہیں، لیکن ویسے ہی شرک اور بدعت کے رٹے لگانے سے تو اصلاح نہیں ہوتی۔ اس طرح تو فرقہ واریت پھیلتی ہے، امت کو جو ہے وہ فرقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو امت جو ہے وہ قرآن و حدیث پر جمع ہو، قرآن کی ساری آیات سامنے رکھیں، احادیث کا ذخیرہ سامنے رکھیں، جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو قبول کریں، فرقہ واریت جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ فرقہ واریت تب شروع ہوگی نا کہ ایک مسلک جو ہے وہ قرآن کی ساری آیات پر ایمان رکھتا ہے، اور ایک جو ہے وہ قرآن کے ایک حصے پر ایمان رکھتا ہے، دوسرے کا انکار کرتا ہے۔ تو فرقہ واریت کے میں قصور کس کا ہے؟ جو قرآن کی ساری آیات پر ایمان رکھ رہا ہے اس کا قصور ہے؟ نہیں، جو قرآن کے ایک حصے پر ایمان رکھ رہا ہے دوسرے کا انکار کر رہا ہے، قصور اس کا ہے، فرقہ واریت وہ پھیلا رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، قصور پھر بھی ہمارا ہی ہے، اور ہمیں ہی کہا جاتا ہے نہیں جی فرقہ واریت آپ پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے عقائد کو سنیں، سمجھیں، اور پھر جو ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔